السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ نیوز 18 اردو کے توسط سے میں تاجدار مدینہ سید الانبیاء و سید البشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں ہر وقت پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کی کامیابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہی رکھی ہے۔ مگر افسوس اور فکر کی بات ہے کہ ہم تمام نبیوں کے سردار کی زندگی یعنی سیرت نبوی نہیں پڑھ پاتے ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، تو کچھ نہ کچھ ربیع الاول کے مہینے میں ہم اپنے نبی کی سیرت کو پڑھتے اور سنتے ہیں۔ نیوز 18 کے توسط سے بھی ماہ ربیع الاول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ میں بھی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلوؤں کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عالی مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الشرح میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے مقام کو بہت بلند اور عالی بنایا ہے، چنانچہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 24 گھنٹے ہر وقت مسجدوں کے مینارے سے جہاں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا جاتا ہے، وہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی بھی شہادت اور گواہی دی جاتی ہے۔ غرض ہے کہ 24 گھنٹے ہر وقت ہر لمحہ جو ہے اللہ کے نام کے ساتھ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مسلمان جو ہے اپنے نبی کا نام لیتے رہتے ہیں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عالی مقام ہے کہ ہر وقت ہر آن ہر لمحہ ان کا نام نامی جو ہے آسمانوں میں گونجتا رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سب کو درود پڑھنا چاہیے۔ آئیے اس محفل میں بھی ہم سب سے پہلے درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام قرآن کریم کے اندر ہم سب کو حکم دیا ہے کہ ہم اپنے نبی پر درود و سلام پڑھا کریں، چنانچہ نماز کے اندر بھی ہم درود پڑھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو 10 رحمتیں اللہ کی طرف سے اس پر نازل ہوتی ہیں، اور 10 چھوٹے گناہ جو انسان دن رات میں کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرما دیتا ہے اور پڑھنے والے کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے بار بار اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا۔ ایک آیت پیش خدمت ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ہیں، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اللہ کی طرف سے فرشتہ حکم لے کر آتا ہے، تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان فرماتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ متعدد مقامات میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا ہے، چنانچہ ایک آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
اے پیغمبر ہم نے تمہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جس نبی کو سارے جہاں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہو، اس نبی کی تعلیمات میں دہشت گردی کیسے مل سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امن و امان کو قائم رکھنے کی تعلیمات دی ہیں۔ اسلام ہمیشہ ہر جگہ پر امن و امان چاہتا ہے۔ دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس امت کا نبی رحمت للعالمین ہے، وہ امت بھی لوگوں کے لیے رحمت ہی بنے گی، زحمت نہیں بنے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف نبی ہیں بلکہ خاتم النبیین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو ایک نبیوں کا سلسلہ جاری و ساری فرمایا تھا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بھی اس بات کو واضح طور پر بیان فرمایا۔ چنانچہ قرآن کی آیت ہے سورہ احزاب آیت نمبر 40، وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، نبوت کا دروازہ اب ختم ہو چکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی بن کر آئے تھے، وہ صرف عربوں کے لیے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے، اور صرف اپنے زمانے کے انسانوں کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انس و جن کے لیے آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا جس کا مفہوم یہ ہے، میں آخری نبی ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حدیث کی متعدد کتابوں کے اندر موجود ہے، جس میں بخاری اور مسلم بھی موجود۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پورے بنی نوع انسان کے لیے ایک نمونہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام کے اندر اس بات کو واضح طور پر بیان فرما دیا کہ انسانوں کی کامیابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ ہمیں اپنے نبی کی اتباع کرنی چاہیے، ہمیں اپنے نبی کی زندگی کو اختیار کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہی اللہ تبارک و تعالی نے دونوں جہاں کی کامیابی و کامرانی عطا فرمائی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و تحمل، نبی بنائے جانے سے لے کر وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار تکلیفیں دی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گھر کا کوڑا ڈالا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو، کاہن اور مجنون کہہ کر مذاق اڑایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا شہر مبارک چھوڑنا پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر بھی باندھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستایا گیا، تکلیفیں دی گئیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر و تحمل سے کام لیا، صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اہم ذمہ داری بحسن خوبی انجام دیتے رہے۔ ہمیں ان واقعات سے یہ سبق ملتا ہے کہ ملکی اعتبار سے عالمی سطح پر جیسے حالات آئیں ہم ان پر صبر کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے ستایا گیا، ان کو تکلیفیں دی گئیں، اپنے مکہ مکرمہ کو چھوڑنا پڑا، لیکن ہمیشہ آپ نے امن و امان قائم رکھا۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے ملک کے اندر بھی امن و امان اور بھائی چارے کو قائم رکھنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ نہیں بلکہ 20 آیات میں اپنی اطاعت کے ساتھ، اپنی اتباع کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو لازم قرار دیا۔ ان آیات کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم اپنے نبی کی اطاعت کریں۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کام کرنے کو فرمایا ہے ہم اس کو انجام دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ جھوٹ نہ بولیں، ہم کبھی جھوٹ نہ بولیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں، ہم اپنے معاملات میں صاف ہوں۔ جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری تعلیمات ہم تک پہنچی ہے ہم ان کو بجا لائیں، ان پر عمل پیرا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی انشاءاللہ العزیز نہ صرف پوری دنیا کے اندر امن، چین، شانتی قائم کی جا سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، جس طرح سے ہم اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے گھر والوں سے محبت اور پیار کرتے ہیں، اسی طرح بلکہ اس سے زیادہ ہمیں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اپنے بچوں، اپنے ماں باپ اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، آپ مجھ کو میرے مال سے، میرے گھر والوں سے سب سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، ایمان کے کامل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمہاری جان سے بھی زیادہ میں عزیز ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے رسول، اب آپ میری جان سے بھی زیادہ آپ محبوب ہیں۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر اب بات پوری ہوئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم، مختصر بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بات بیان فرما دیا کرتے تھے۔ احادیث کی کتابیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم سے بھری ہوئی ہیں۔ آخری جو خطبہ تھا حج کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر جو آپ نے خطبہ دیا تھا، اس میں امن، سکون، شانتی کا دستور موجود ہے۔ چنانچہ دنیا کی بڑی بڑی تنظیمیں جو ہیومن رائٹس پہ کام کرتی ہیں، حقوق انسان پر کام کرتی ہیں، ان کا جو دستور تیار ہوا ہے وہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا اسی خطبے کو سامنے رکھ کر آپ یہ سارے دستور بنائے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جوامع الکلم اس وقت پیش خدمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن مرد ایک بل سے، ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا۔ اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، پہلوان شخص وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، پہلوان شخص وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان شخص وہ ہے جب اسے غصہ آئے تو اپنے نفس پر قابو رکھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم ہیں کہ مختصر بات میں آپ بڑی بات فرما دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی، سارے انسانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب بات کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے تعلق سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں کی پابندی کے ساتھ نماز تہجد کا خاص اہتمام فرماتے تھے۔ آپ سنن و نوافل کا بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ کوئی پریشانی، مصیبت یا دشواری آتی تھی تو آپ مسجد پہنچ کر نماز ادا کرتے تھے۔ سفر سے واپسی ہوتی تو پہلے آپ مسجد پہنچ کر نماز ادا کرتے تھے۔ میں نے اپنے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا جائزہ لینے کی کوشش کی تو تقریباً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 7-8 گھنٹے روزانہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ آج ہمارے لیے 5 فرض نمازیں ادا کرنا بھی مشکل ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس کے متعلق ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے نبی نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اس لیے ہم
5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والے بنیں۔ جتنے بھی احکام اللہ تبارک و تعالی نے اتارے وہ آسمان سے زمین پر فرشتہ لے کر آیا، لیکن نماز ایسا محتم بالشان اور عظیم عمل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کے اوپر بلایا، معراج کی رات میں حضرت جبرائیل کے واسطے کو ہٹا دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرضیت نماز کا تحفہ اپنے نبی کو بذات خود عطا فرمایا۔ اس لیے ہمیں نمازوں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے متعلق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے، اس کے بعد 6 شوال کے روزے بھی رکھا کرتے تھے، ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے اندر آپ روزہ رکھتے تھے، محرم میں بھی آپ روزہ رکھتے تھے، پیر اور جمعرات کا بھی روزہ رکھتے تھے، شعبان میں آپ کثرت سے روزہ کر رکھتے تھے۔ ان احادیث کو جو میں نے جمع کرنے کی کوشش کی تو تقریباً 3 ماہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ آج ہم نبی کا نام تو لیتے ہیں لیکن فرض روزے، رمضان کے روزے بھی ہم نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنے والے بنیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زکوٰۃ و صدقات، قربان جائیے اس نبی پر جس نبی کو اس وقت کروڑوں لوگ مانتے ہیں، جس نبی کی تسبیح کروڑوں لوگ آج بھی پڑھتے ہیں، جس نبی کا نام ہر وقت زمین و آسمانوں میں گونجتا ہے، وہ ذات کبھی بھی صاحب نصاب پوری زندگی نہیں بنی۔ یعنی پوری زندگی ایک وقت ایسا بھی نہیں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے؟ پیسہ آپ کے پاس آتا تھا، گھر میں آپ کے پاس بعض اوقات چولہا 2 مہینے نہیں چلتا تھا، کھانے کے لیے سامان نہیں ہوا کرتا تھا، زمزم کا پانی اور کھجور اور اس طرح کی چیزوں پر اکتفا کیا جاتا تھا، لیکن آپ سخاوت اتنا کیا کرتے تھے کہ کوئی بھی غریب، کوئی بھی پریشان حال اگر اپنی پریشانی کو ظاہر کرتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ بھی میسر ہوتا تھا وہ اس کو دے دیا کرتے تھے۔ تو کم از کم ہم اپنے نبی سے یہ سبق حاصل کریں کہ جو فریضہ ہمارے اوپر عائد ہے، اگر ہمارے اوپر مال میں زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے تو ہم زکوٰۃ کو وقت پر ادا کریں۔ اگر ہمارے مالداروں نے اگر واقعی زکوٰۃ کو ادا کرنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ العزیز ہمارے ملک سے بھی اور پوری دنیا سے انشاءاللہ العزیز غربت ختم ہو جائے گی، غریب لوگ ختم ہو جائیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز میں بھی اور آپ بھی اس ماہ مبارک میں یہ وعدہ کریں، یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جو بھی ہمارے مال میں زکوٰۃ واجب ہوگی اس سے ہم اپنے غریبوں کی ضرور مدد کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حج اور ان کے عمرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا، چونکہ 8 ہجری تک تو مکہ فتح ہی نہیں ہوا تھا، 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں صحابہ اکرام کی ایک جماعت نے حج کی ادائیگی کی تھی۔ اگلے سال 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا، وہی حجۃ الوداع ہے، پہلا اور آخری حج آپ کا وہی ہے۔ اس حج کی ادائیگی کے 3 ماہ کے بعد یعنی 12 ربیع الاول کو ذی الحجہ میں آپ نے حج کی ادائیگی کی، اور اس کے بعد محرم، صفر 2 مہینے گزرے اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا اور 4 عمرے کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم حرام مال سے بچنے کے متعلق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، بخاری مسلم کی روایت ہے، حرام واضح ہے، حلال واضح ہے، ان دونوں کے درمیان کچھ شبے والی چیزیں ہیں۔ جو شخص شبے والی چیزوں سے بچے گا وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا، اور جو شخص شبے والی چیزوں میں پڑے گا قریب ہے کہ وہ حرام والی چیزوں میں پڑ جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے
کہ ہم حرام چیزوں سے تو اپنے آپ کو بچائیں۔ سود کھانا حرام ہے، اس سے بچنا ہے۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، ہر حال میں بچنا ہے۔ شراب پینا حرام ہے، اس سے ہر حال میں بچنا ہے۔ جوا کھیلنا حرام ہے، اس سے ہر حال میں بچنا ہے۔ یعنی جن چیزوں کو واضح طور پر شریعت اسلامیہ نے حرام کر دیا ہے ان سے تو بچنا ہی ہے، اور جو چیزیں حلال ہیں وہ ظاہر ہے ہم بالکل استعمال کر سکتے ہیں، کوئی شک شبہ نہیں ہے، لیکن کچھ شبے والی چیزیں معلوم نہیں کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، تو ایسی چیزوں سے بچنا ہی بہتر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ معاملات دیکھیے، آپ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ معاملہ بے مثال تھا۔ مکہ کے کفار باوجود کہ آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن اپنی امانتیں جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی آ کر رکھتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا یہ وہ شخص ہے جس کے پاس جو چیز رکھ دی جائے وہ بعین ہی واپس آ جاتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کے ساتھ معاملات کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے اندر عبادات کا پہلو تو کسی نہ کسی حد تک موجود ہے، لیکن معاملات میں ہم دیندار لوگ بھی بہت کمزور ہیں، اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ہماری تجارت بغیر جھوٹ بولے کیسے چلے گی، بغیر دھوکہ دیے ہوئے ہم کاروبار کیسے ہمارا چلے گا۔ نہیں، ہمیں کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے، ہمیں کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہمیں جو عیب ہماری چیز کے اندر ہے وہ بتا دینا ہے، چاہے ہمیں بظاہر اس کا نقصان ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاملات کے ذریعے سے یہ بات واضح کر دی کہ بظاہر اگر نقصان بھی اٹھانا پڑے لیکن کسی شخص کو ہمیں دھوکہ نہیں دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، عمدہ اخلاق، اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً تم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہو۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تم اخلاق کے اعلیٰ درجے پر ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا اخلاق قرآنی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، یعنی قرآن کریم میں جو تعلیمات موجود تھیں اسی پر عمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو دعوت دی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں کو اس کی دعوت دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہمیں پڑھنا چاہیے۔ آج بڑے افسوس اور فکر کی بات ہے کہ ہم دنیاوی علوم کے اندر الحمدللہ مہارت حاصل کر رہے ہیں، کرنا چاہیے، یہ میدان ہے مستقل، ہمیں جو ہے خوب اچھی ڈگریاں حاصل کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ میں اپنے نبی کے طریقے کو بھی ہمیں معلوم کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی ہم اپنے نبی کی سیرت سکھائیں۔ یہ ایک مختصر سا پروگرام نیوز 18 کے ذریعے آپ سامعین تک پہنچایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی اور ساری انسانیت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔